الوفاء بشتى الصور أحب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بھائی توجہ سے سنیں، رمضان المبارک کے بیان چل رہے ہیں. عام طور سے یہ باتیں سننے کو نہیں ملتی پھر بعد میں، اس لیے خاص موقع ہے اور خاص مہینہ ہے اور خاص چیزیں آپ لوگوں کو سناتے ہیں روزانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. گرامی قدر سامعین، میرے بہت ہی محترم وہ بزرگوں، دوستوں، آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا بیان ہے قرآن پاک کی اہمیت، قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی تلاوت. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس کا اور قرآن پاک کا بہت زیادہ جوڑ ہے. قرآن پاک رمضان المبارک میں ہی نازل ہوا اور رمضان المبارک میں ہر چیز کا عمل ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. قرآن پاک اللہ کی مقدس کتاب ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ تعالی کا کلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کے نام یعنی ہم سب کے نام ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سب کو بتلایا جا رہا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے. اس کی تلاوت کرنا دنیا و آخرت کی عظیم نعمت ہے. قرآن پاک صرف نماز اور روزے کے لیے نہیں، بلکہ پوری مکمل زندگی اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر مکمل دستور حیات ہے. قرآن پاک اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اس کے ہر حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ کس کا ارشاد ہے؟ ہمارے نبی، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. یعنی دنیا میں ہم لوگ تو بہترین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، جس کے پاس بڑا گھر ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں یہ بہت بڑا آدمی ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ذر، تو روزانہ
ایک آیت سیکھ لیا کر، قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لیا کر 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. یعنی 100 رکعت نفل پڑھتے رہو لیکن قرآن پاک نہ سیکھو، اس سے بہتر ہے کہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لو. 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے. اس لیے اور پھر فرمایا کہ قرآن ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. جیسے الحمد، میں نے کہا الحمد، تو الحمد میں کتنے حرف ہیں؟ حمزہ، لام، ہا، میم، دال، 5 حرف ہیں. الحمد ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں تو 5 حرف پر 50 نیکیاں. 50 نیکیاں ہمیں مل گئی. اور اگر ہم ایک پارا پڑھیں تو اس میں کتنے حروف ہوں گے؟ کم و بیش ایک پارا پڑھنے میں تقریباً 1 لاکھ نیکیاں ہمیں مل جاتی ہیں. ایک پارا پڑھنے میں 1 لاکھ نیکیاں. 30 پارے پڑھیں کم و بیش، یعنی کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ہمارا حساب کتاب اس طرح کا بالکل کیلکولیٹ تو نہیں ہے لیکن اندازہ ہے. 30 پارے پڑھنے میں 30 لاکھ نیکیاں. تو اگر ہم ایک قرآن ختم کریں 30 لاکھ نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں، جو ہمارا اکاؤنٹ آخرت میں کھلا ہوا ہے وہاں پہنچ جائیں گے. اس لیے فرمایا اے ابو ذر، ایک آیت سیکھ لیا کر، قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 نفلیں پڑھنے سے بہتر ہے. پھر فرمایا کہ الف لام میم 3 حرف ہیں. ایک جگہ لکھے ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، نہیں، الف کی 10 نیکیاں ہیں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں ہیں. الف حرف، لام حرف و میم حرف، الگ الگ نیکیاں. اور پھر فرمایا کہ فقرؤوا ما تیسر منہ، تم اس قرآن کو اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو. چلو اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا ہی پڑھ لیا کرو. بھائی ہماری ڈیوٹی ہے، کام ہے، ٹائم نہیں ملتا. آدھا صفحہ پڑھ لو، 1 صفحہ پڑھ لو. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوری رات قرآن پڑھتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پوری رات قرآن پڑھتی تھی. صحابہ قرآن پاک پڑھ کر اتنے روتے تھے، اتنے بے چین ہوتے تھے. جب قرآن پاک میں آخرت اور عذاب قبر کی آیت کوئی سامنے آ جاتی تھی، اس کو پڑھ کر اتنا خوف طاری ہوتا تھا کہ صحابہ کو پوری رات نیند نہیں آتی تھی. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قرآن سے کتنے دور ہیں. آپ خود اندازہ لگاؤ، آج 10واں روزہ ہے، ہم نے کتنے پارے پڑھے قرآن کے؟ ہم نے کتنے پارے پڑھے قرآن کے؟ جبکہ یہ فرمایا کہ قرآن کو ہم نے اس شہر میں نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو رمضان میں اتارا. تو ہم نے کتنے پارے پڑھے؟ مول صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم تو کسی بھی چیز کا بھی نہیں ہے، لیکن نکالتے ہم سب چیز کا ٹائم ہے. گھر پہ بات کرنے کا ٹائم نکالتے ہیں، ڈیوٹی کا ٹائم نکالتے ہیں، کھانا کھانے کا ٹائم، ہر چیز کا ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا. تو میرے بھائیوں، اگر ہم نے آدھا پارا، 1 رکوع، 1 صفحہ، اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں، بہت مشغول ہیں، بزی ہیں، یہ کہ نماز کے فوراً بعد آدھا پیج پڑھ لو، 1 پیج پڑھ لو. تو اب دیکھیے کہ اگر ہم ایک حرف کی 10 نیکیاں لے رہے ہیں، تو اگر ہم 1 رکوع پڑھیں گے، 1 پارا پڑھیں گے 1 لاکھ نیکیاں، آدھا پارا پڑھیں گے تو 50,000 نیکیاں. تو اتنی. اور ہمارے دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے، گناہ کر کر کے ہمارے دل کالے ہو جاتے ہیں. یہ فرمایا جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوت کھاتا ہے، چغلی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، تو یہ جو دل ہے اس پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے. ایک گناہ کیا، کالا نقطہ لگ گیا. اگر ہم نے توبہ نہیں کری،
تو وہ نقطہ اس کے اوپر لگا رہتا ہے دل پر. دوسرا گناہ کریں گے تو 2 نقطے، تیسرا گناہ کریں گے تو 3 نقطے. اسی طرح آدمی توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے. گناہ کر کر کے اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے. اب وہ گناہوں میں لگا رہتا ہے اور اس کا دل دماغ پریشان رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کے بچے پریشان ہیں، اس کی روزی میں برکت ختم ہو گئی. سب کو کہتا ہے یار میرا یہ مسئلہ ہو گیا، میرا یہ مسئلہ ہو گیا، میرا یہ مسئلہ ہو گیا. بھائی یہ مسئلہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کری. ہمارا دل کالا ہو رہا ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. دعا کر رہے ہیں تو دل حاضر نہیں ہے، ذہن حاضر نہیں ہے. تو اس لیے جو زنگ لگ جاتا ہے دلوں پر، قرآن پاک پڑھنے سے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے. جیسے کپڑوں پہ زنگ لگ جاتا ہے تو کپڑوں کو جب دھوتے ہیں صابن سے تو وہ سب میل و کچیل سب دور ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک پڑھنے سے ہمارے دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے وہ سب دور ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، اب تک اگر ہم نے نہیں پڑھا تو بہت اچھی بات ہے، اور زیادہ پڑھو. اگر نہیں پڑھا تو ابھی ارادہ کرو کہ آج سے کوئی بھی دن نہیں چھوڑیں گے جس دن قرآن نہ پڑھیں. کتنا ہی ٹائم ملے، تھوڑا ٹائم ملے، زیادہ ملے گا تو زیادہ قرآن پڑھیں گے، تھوڑا ملے گا تو تھوڑا قرآن پڑھیں گے. لیکن چھٹی نہیں کریں گے. جس طرح کھانے کی چھٹی نہیں ہے، پینے کی چھٹی نہیں ہے، ڈیوٹی کی چھٹی نہیں کرتے، سارے کام کرتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھتے. کیوں؟ قرآن کے لیے ٹائم نہیں ملتا، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. بھائی ٹائم تو نکالنا پڑتا ہے. اسی طرح جب ہم مرنے کے بعد قیامت میں جب جائیں گے اور سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی آئے گا اجنبی شکل میں، یعنی ہم اسے جانتے نہیں ہوں گے. وہ آئے گا اور آ کے ملاقات کرے گا اور کہے گا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہی بندہ کہے گا نہیں میں تو نہیں جانتا آپ کون ہیں. وہ کہے گا کہ میں قرآن ہوں، میں قرآن ہوں جسے تو دنیا میں پڑھتا تھا. تو نے قرآن پڑھا، آج میں تیری سفارش کروں گا، چل میں آج تجھے بچاؤں گا. دنیا میں سب لوگ کوئی کام پہ جاتا تھا، کوئی کہیں جاتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، لیکن تو قرآن پڑھتا تھا. آج میں تیری سفارش اللہ سے کروں گا. تو وہ قرآن اللہ سے سفارش کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اور قرآن، روزہ اور قرآن یہ دونوں انسان کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا یا اللہ اس نے پورا دن کچھ نہیں کھایا، یہ بھوکا پیاسا رہا، آج اس کو معاف کر دے. قرآن کہے گا یا اللہ راتوں کو یہ مصلی پہ کھڑا ہو کر پڑھتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا، دنیا میں مجھے یاد رکھتا تھا، دنیا میں اس نے میری بہت تلاوت کی، اس نے میری بات جو میری تعلیمات تھی اس پر عمل کیا، آج اس کو معاف کر دے. روزہ اور قرآن بندے کو جنت میں لے کر جائیں گے. اسی طرح جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سب لوگ قیامت میں پریشان ہوں گے تو کچھ لوگوں کو بلایا جائے گا اور ان کو اعزاز و اکرام کیا جائے گا اور ان کو بتلایا جائے گا. وہ کہیں گے ہاں حافظ قرآن، جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر کے تحفیظ میں بھیج کر کے حافظ قرآن بنایا، ان کے بچوں کو تاج باندھا جائے گا. تاج، وہ تاج بہت قیمتی ہوگا. دنیا میں اس کی کوئی دنیا میں ایسا تاج ہے ہی نہیں جو جنت کا تاج ہوگا. اور اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور ان کو جنت کے کپڑے پہنائے جائیں گے. وہ ایسا وقت ہوگا کہ سب لوگ نفسا نفسی پکارتے ہوئے ہوں گے، لیکن حافظ قرآن جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اس بچے کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور اس بچے کے ماں باپ کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے کہ وہ جنت کے کپڑے ہوں گے. اس بچے کے سر پر تاج باندھا جائے گا. وہ لوگ کہیں گے یا اللہ یہ کس یعنی ہمارا اعزاز و اکرام کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تم نے اپنے بچے کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا تھا.
یہ بچہ حافظ قرآن بنا تھا اور اس نے قرآن کی خدمت کی تھی، قرآن پر عمل کیا تھا۔ آج ان ماں باپ کو پتا چلے گا حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ حافظ بن جائیں گے تو کیسے کام چلے گا، حافظ بن جائیں گے پھر کیسے نوکری ہوگی۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ کامیابی دنیا میں ہے، جس پہ بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑی نوکری۔ ہمارے ذہنوں میں یہ جو خاکہ ہے یہ غلط ہے۔ حافظ قرآن دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، سب سے بہترین انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اوپر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائے، جس کی زندگی قرآن میں گزر جائے۔ ان کا اعزاز و اکرام جب وہاں ہوگا تو اور لوگ بھی دیکھیں گے، جو دوست لوگ ہوں گے وہ کہیں گے بھئی یہ ان کا اعزاز و اکرام کس لیے کیا جا رہا ہے؟ پھر وہ سوچیں گے کاش ہم بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ جو خود حافظ قرآن ہیں اور قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات ختم ہو رہی ہے، ارادہ کرو اگر قرآن نہیں پڑھتے آج سے قرآن پڑھنا شروع کریں گے۔ ہمارے دلوں پر جو زنگ لگا ہوا ہے، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہم اپنے زنگ کو بالکل صاف کریں گے۔ اللہ کی محبت، رجوع اللہ ہوں گے۔ اور اگر مثلاً ہمیں قرآن نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہم نے چھوٹے سے نہیں پڑھا، اب ہم کیا کریں؟ تو قرآن کو سیکھنے کی نیت کرو کہ بھائی ہم آج سے قرآن سیکھیں گے، بھلے ایک لائن، آدھی لائن، تھوڑا سا قاعدہ پڑھنا شروع کرو۔ دیکھو، آدمی جب کوئی چیز چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کو کامیابی ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوئی چیز چاہے اور اس کو کامیابی نہ ملے، آدمی کوئی چیز چاہے اور وہ کرتا ہے اور اس کو نہیں، اس کو کامیابی ضرور ملتی ہے اس میں۔ تو میرے بھائیوں، جو قرآن نہیں پڑھے وہ آج سے ارادہ کرو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آن لائن پڑھتے ہیں، آن لائن پڑھاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مسجد میں امام صاحب ہیں، مولانا ہے، وہ ہیں۔ تو کبھی جہاں بھی موقع ملے قرآن پاک سیکھو، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، ہر روز قرآن پڑھو، ایک پارا، آدھا پارا، پاؤ پارا، ایک صفحہ، 2 صفحے، جیسا بھی وقت ہو ایسا قرآن پاک کو سیکھو اور سکھاؤ۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تو وہ بہت عمدہ قرآن پڑھتے تھے، بہت اچھی آواز تھی، بہت ٹوپ کا قرآن پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابی قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، قرآن تو آپ پہ اترا ہے، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، ہم آپ کے سامنے کیسے سنا سکتے ہیں؟ آپ ہمیں سنائیے۔ کہا نہیں ابی بن کعب، یہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آپ کا قرآن سنیں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب کا قرآن سنو؟ کہا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب کا قرآن سنو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ قرآن سنانے لگے۔ یعنی ایسا عمدہ قرآن پڑھتے تھے، ایسا بہترین قرآن پڑھتے تھے۔ اور جب صحابہ قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے، ایک عجیب سما، ایسا لگتا تھا کہ بالکل ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ہمیں مزہ نہیں آتا نماز میں، قرآن میں، اس لیے کہ میرے بھائیوں ہمارے دلوں میں جو گناہ کے زنگ لگ گئے ہیں ان سے ہمیں مزہ نہیں آتا عبادات میں، دعا کرنے میں، نماز پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں۔
ہوگا. دعا کرو, اللہ سے توبہ کرو, استغفار کرو اور قرآن پڑھو. انشاءاللہ 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 وہ مزہ ہمیں بھی آئے گا کہ قرآن میں جو کیفیات ہیں, قرآن پڑھنے میں جو دل لگتا ہے, جو آیات پڑھنے میں دل لگتا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ عطا فرمائیں گے. قرآن ایک مقناطیس کی طرح ہے, دلوں کو کھینچتا ہے. کفار جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتے تھے, لیکن رات کو وہ بھی قرآن چھپ چھپ کے سنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے تو وہ بھی قرآن سنتے تھے کہ دیکھیے یہ کیا پڑھ رہے ہیں, اور وہ ایسا قرآن ہوتا تھا کہ بس جب سنتے تھے تو ایسی ان کی کیفیت ہو جاتی تھی کہ وہ رہ نہیں سکتے تھے, یا تو وہ چلے جاتے تھے یا مسلمان ہو جاتے تھے. تو اس لیے قرآن پاک میں ایسی مقناطیسیت ہے, ایسی کشش ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے یقیناً دلوں پر اثر ہوتا ہے, اور ان دلوں پر اثر ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں, اپنے آپ کو نیک اعمال میں لگاتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں آج نیت کرو, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے اور آج سے قرآن پاک کی تعلیم کریں گے, قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, تاکہ جو ہمارے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے اور ہم محروم رہے آج تک, اس سے ہم جو ہے نا واپس آ جائیں اور اللہ سے توبہ و استغفار کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں چل رہی ہیں. آپ لوگوں کو یہ جو 10 منٹ ملتے ہیں مغرب سے پہلے, یہ توبہ کی قبولیت کے ہیں, ان میں توبہ قبول ہوتی ہے. روزے دار جو توبہ کرتے ہیں, روزے دار جو دعائیں مانگتے ہیں مغرب سے پہلے اور سحر کے وقت, ان میں بہت زیادہ قبولیت کی وقت ہے. اس لیے کوئی بھی بھائی, میری گزارش سب سے یہ ہے, بہت قیمتی وقت ہے, 10 منٹ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب دعا کریں. روزہ افطار سے پہلے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.